پھر یہ بھی ہے کہ ابو بکر عمر انہوں نے میٹنگ رکھی ہے، زید بن ثابت کو بھی بلایا کہ تم قرآن جمع کرو، ٹھیک ہے نا. تو جب امیر المؤمنین علیہ السلام پہلے ہی سے قرآن جمع کر چکے ہیں فوراً بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، ہم رسول کافی کا فروع کافی کا روزہ کافی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کافی کے اندر کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر انہوں نے قطر بطر کرنے کی کوشش کی. آج ایک اور آیت پیش کر رہا ہوں کہ جس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے لیکن اندر سے انہوں نے اپنے الفاظ بڑھائے. یہ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر ہے 19. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو فریق ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے معاملے میں جھگڑ پڑے. فَالَّذِينَ كَفَرُوا، پس جو لوگ کافر ہو گئے. اب بات کس کے کفر کی ہو رہی ہے؟ کس کے انکار کی؟ رب کے انکار کی، یعنی وہ رب کی ربوبیت کے منکر ہیں. فَالَّذِينَ كَفَرُوا، پس ایسے لوگ جنہوں نے انکار کیا یعنی رب کی توحید کا. قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، دوزخ کے آتش نار کے کپڑے ان کے لیے سی کر رکھ دیے ہم نے. جو سب ڈالا جائے گا من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر الحمیم، کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہاں فالذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے کس چیز کے؟ اس سے پہلے کہا اختصموا فی ربہم، وہ جھگڑے اپنے رب کے معاملے میں، یعنی وہ توحید کے منکر تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور ان کے لیے جہنم کے کپڑے سی دیے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ کھولتا ہوا ان کے سروں پہ پانی ڈالا جائے گا. لیکن کلینی نے کیا کیا؟ یہاں بھی ہاتھ صاف کر دیا. اور یہ اصول کافی ہے میرے پاس، صفحہ 218 ہے، اور روایت نمبر ہے 1132. لکھتا ہے کہ ان ابی حمزہ روایت کرتا ہے نبی جعفر حضرت امام باقر علیہ السلام سے، جبکہ ہاشم و کلہ ہمارے آئمہ نے ہرگز اہل بیت کے فرزندوں نے ایسا نہیں کہا، وہ ان اتہامات سے، وہ ان تہمتوں سے بالکل پاک ہیں. فی قولہ تعالی، یعنی کلینی کہتا ہے کہ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا بولایت علی. اب اندازہ کر لیں بھائی، یہاں بھی انہوں نے لفظ گھسیڑ دیے. قطعت لہم ثیاب من نار، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وہ دو جماعتیں جو اپنے رب کے معاملے میں لڑ پڑی، جنہوں نے انکار کیا تھا علی کی ولایت کے بارے میں. اچھا، بات رب کی توحید کی ہو رہی ہے اور بیچ میں حضرت علی کی ولایت انہوں نے داخل کر دی. رسالت محمدی بھی نہیں ہے، عقیدہ آخرت بھی نہیں ہے، عقیدہ بالقرآن بالکتاب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ بولایت علی. جھگڑے کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں. اور انکار کس کا ہے؟ علی کی ولایت کے بارے میں. اور ہیں کون جی؟ وہ کافر. جہاں حضرت علی المرتضی شیر خدا کی ولایت جو ہے وہ رب کی ربوبیت کے برابر ہے. قرآن میں تو یہ آیت نہیں ہے، قرآن میں تو یہ حصہ نہیں ہے. کلینی نے یہ اپنی طرف بنا کر بتا دیا کہ ہم جماعت لولویہ ایسی ہیں کہ ہم قرآن کو بالکل محفوظ نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے، اور من و عن جس طرح رب نے نازل کیا اس طرح نہیں مانتے. ہمارا جماعت لولویہ کا اپنا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم ابو لولو فیروز کو ماننے والے ہیں، اور جس طرح اس نے حضرت عمر سے کھار کھائے رکھا، ہم بھی کھار کھائے ہوئے ہیں کہ صحابہ کا جمع کیا ہوا قرآن ہم نہیں مانیں گے. جاؤ جہنم میں، سڑ جاؤ، بل جاؤ. بلکہ اس کا جواب میں قرآن سے ہی دینا چاہتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے اسی سورت کی آیت نمبر 15 میں دیا ہے، وہی تمہارے لیے جواب ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ. اللہ فرماتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے نا کہ اللہ اپنے محبوب بندے کی یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، تو ان پہ قرآن اتارا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کی حفاظت نہیں کرے گا کہ ان کی رسالت مشکوک ہو جائے. تو فرمایا اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کے لٹک جائے، پھر خود پھانسی دے لو، مر جاؤ، پھر دیکھیے کیا یہ تدبیر اس نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی پھر بھی مدد نہیں کرے گا، اپنے اسلام کی پھر بھی حفاظت نہیں کرے گا. غصہ کھا رہا ہے یہ کیوں دین مفروض ہو گیا، ہائے کیوں صحابہ کرام کے گن گائے جا رہے ہیں، ہائے کیوں جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بنایا ہوا دین نہیں مقبول ہو رہا. انشاءاللہ وقت آنے دیں، اس دن ناکرت مغروری نکل جانی سب تیری، جدو سرور عالم کیا ہے نہیں امت میری. ابھی تو میں صرف کلینی سے باہر نہیں نکل رہا، کلینی تمہارے گلے کی ہڈی بن گیا ہے.
تو تم کولانی کے پیچھے پیچھے جا رہو گے، اور ہم تاجدار کائنات جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع اصحاب اہل بیت کے تمام ائمہ فرزندان مولا کائنات شیر یزدہ اور بنی ہاشم کے جتنے فرزند ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔